طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ تلخیص نگاری کیا ہے، تلخیص نگاری کرنے کا طریقہ یا کون سا اس کا کوئی ضابطے ہیں، قوانین ہیں، رولز ہیں، اصول ہیں کہ جن پر چل کر ہم تلخیص نگاری کر سکتے ہیں۔ تو تلخیص نگاری کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایک پیراگراف جو آتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے مختصر، یعنی اس کا ہم سمپل میتھ میں کہتے ہیں 1/3، یعنی آپ کو پیراگراف آیا اس میں 90 لفظ ہیں تو آپ نے اس میں سے پیراگراف میں سے اہم لفظوں کا انتخاب کر کے، اگر 90 لفظوں کا پیراگراف ہے تو آپ نے اہم جو لفظوں کا انتخاب کرنا ہے وہ 30 ہونا چاہیے۔ اگر فرض کیا وہ لفظ ہیں 150 تو آپ نے جن لفظوں کا کیا کہتے ہیں انتخاب کرنا ہے بچوں وہ ہے 50، تو اگر 75 ہیں تو 25 ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ہم اس کو مختصر اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلخیص نگاری۔ جی بیٹا، اب یہ پیراگراف ہے ایک شخص، سب سے پہلے بچوں کیا کریں گے، ہمارے پاس یہ ایک پیراگراف آئے گا تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اہم لفظوں کا انتخاب اچھے سے کر سکیں۔ پیراگراف ہے ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا، گرتے گرتے اس نے درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو گر کر مر جاؤں گا۔ آخر بڑی دیر بعد اس نے زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی، مگر خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا، یوں ہی بے بنیاد خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ پیراگراف ہے، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو بات کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے، اضافت دینے کے لیے، بات کو تھوڑا طول کھینچ دینے کے لیے، بات کو لمبی کرنے کے لیے، بات کا تھوڑا زیادہ کرنے کے لیے کچھ لفظ اضافی ہیں۔ اب اسی پیراگراف میں سے ہم نے کچھ لفظوں کا ایسا انتخاب کرنا ہے کہ وہ لفظوں کا انتخاب کر کے ہمیں لفظ بھی کم کرنے ہیں اور اس پیراگراف کا جو مفہوم ہے، جو معنی اور مطالب ہے وہ بھی واضح رہیں۔ جو ہم نے لفظ انتخاب کرنا ہے وہ اور یہ پیراگراف سارے کا سارا وہ ایک ہی معنی و مفہوم ہمارے پاس سامنے آتا ہوا دکھائی دے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس میں سے بچے آپ کا طریقہ کیا ہے اس کو تلخیص کرنے کا، ہم نے یہ پیراگراف ایک دفعہ پڑھ لیا، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم نے اس میں صرف لفظوں کا انتخاب کرنا شروع کرنا ہے کہ کون کون سے لفظ ہم تلخیص کے لیے اس کے منتخب کریں گے۔ اب اس میں سے بچوں ہم لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے دو طریقے بچوں، یا تو آپ لفظوں کے اوپر ڈاٹ لگا سکتے ہیں یا لائنیں لگا سکتے ہیں، جو آپ کو سہولت ہو۔ اب دیکھیں، ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا، گرتے گرتے اس نے، اب یہاں پہ شخص کے ساتھ ہم اس کا انتخاب کرنے کے لیے، شخص کو بیان کرنے کے لیے لفظ نے استعمال یہاں پر نہیں ہے لیکن نیچے والے کئی جملے میں ہے، تو ہم کیا کریں گے بچوں، ایک شخص نے، تیسرے نمبر پہ یہ لفظ، ایک شخص نے چوٹی سے گرتے، ایک شخص نے چوٹی سے گرتے شاخ پکڑ لی۔ ہم نے صرف ان لفظوں کا انتخاب کیا، باقی لفظوں کو ہم نے چھوڑا۔ اچھا، اب لفظوں کا انتخاب کر لیں گے تو اس کے بعد ہم گنیں گے، دیکھیں گے کہ یہ جن لفظوں کا ہم نے انتخاب کیا ان کے جملے درست ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم کیا کریں گے، اب ہم دیکھیں گے آگے ہے، وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو گر کر مر جاؤں گا۔ اب ہم کیا کریں گے، یہاں لفظ انکار میں شاخ تھامے رہا کہ مر جاؤں گا۔ اب ہم نے جتنا یہاں سے لے کے بچوں یہاں تک پیراگراف ہے اس میں سے چند لفظوں کا انتخاب کر کے اگر اس طرح بنائیں گے تو پھر بھی ایک ہی معنویت ہے، اگر ہم اس کو مکمل پڑھیں گے پھر بھی معنویت ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو تلخیص کیا، مختصر کیا، تو ہم نے لفظوں کا کم انتخاب کرنا ہے۔ آگے بچوں ہے، آخر بڑی دیر تک اس نے زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی۔ اب ہم کیا کریں گے، مر جاؤں گا، مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی، مگر زمین قریب تھی، کچھ نہ ہوا۔ جی بچوں، اب ہم نے کیا کیا، اس میں سے ان لفظوں کا انتخاب کر لیا۔ اب ان کے علاوہ بچوں ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو بچوں ہم نے دیکھا کہ ان لفظوں کا انتخاب کر کے ہم نے لفظ گنے۔ اب اس عبارت کے کل لفظ بچوں یہاں پر ہیں 80 لفظ، ہمارے پاس جو بننا چاہیے اس کا 1/3 کیا بننا چاہیے، ہمارے پاس اس کا 1/3 بچوں بننا چاہیے 26 یا 27 لفظ بچوں ہمارے پاس اس کے ہونے چاہیے۔ 26 یا 27 ہمارے پاس، 26 تو اگر ہو جائے گا، 25 ہو جائے، اگر 24 ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اس کی تیسرا جو حصہ بنتا ہے وہ ہو جائے تو یہ بھی مناسب ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اب بچوں ہم لفظ گنیں گے اور اس کے پیراگراف جملے بناتے ہیں۔ ایک شخص نے
चोटी से गिरते शाख पकड़ ली। जिन लफ्ज़ों का बच्चों इंतखाब करेंगे, हम जुमला बनाकर भी देखेंगे कि जो जुमला है, जो सेंटेंस है, जो आपने लफ्ज़ों का इंतखाब किया, वो जुमला सही तौर पे या मुनासिब तरीके में बनता है या नहीं। एक शख्स ने चोटी से गिरते शाख पकड़ी, जुमला सही बनता है। अब हमारे पास इसमें लफ्ज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक शख्स ने चोटी से गिरते शाख पकड़ ली। अब हमारे पास ये आ गए 7। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, शाख थामे रहा के मर जाऊंगा। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ तक बच्चों कितने बने? 7। आगे बच्चों है मायूस होकर शाख छोड़ दी। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ तक बच्चों कितने बन गए? 7 बन गए। ज़मीन करीब थी 3, कुछ ना हुआ 6 बच्चों 6 ये। अब 7 3 बार 21, 21 और 6 बेटा कितने बन गए? ये बन गए हमारे 27 बन गए। टोटल हमारे कितने बन गए? 27। और हमें कितने चाहिए थे? 26 या 27 हमारे पास लफ्ज़ होने चाहिए थे। अब मैं मुकम्मल इसको बनाता हूँ। एक शख्स ने चोटी से गिरते शाख पकड़ ली। एक शख्स ने चोटी से गिरते शाख पकड़ ली। 7 यहाँ तक हो गए। शाख देर तक शाख थामे रहा कि मर जाऊंगा, मायूस होकर शाख छोड़ दी। मगर ज़मीन करीब के कुछ ना हुआ। बच्चों हमने इन लफ्ज़ों का इंतखाब किया, लफ्ज़ों के ऊपर निशान लगाए। अब जिन लफ्ज़ों के ऊपर निशान लगाए हैं वो हमने जुमले बनाकर भी बच्चों पढ़ लिए हैं, जुमले बनाकर पढ़े हैं। उसके अलावा बच्चों हमने क्या किया कि हमने लफ्ज़ों का इंतखाब करके भी देख लिया, फिर हमने बेटा इसको लफ्ज़ों को गिन भी लिया है, काउंट भी कर लिया। अब हमारे पास ये लफ्ज़ कितने बने? 27। अब जब चेक करने वाला क्या देखता है? वो देखता है कुल लफ्ज़ आ गए। उसके बाद उसने देख लिया जनाब जो तलखीस शुदा है वो इतने हो गए। इसके बाद बच्चों ये जो पैराग्राफ है हम देखेंगे इसको हम टॉपिक क्या दे सकते हैं, उन्वान क्या दे सकते हैं, मौजू क्या दे सकते हैं। अब ये बच्चों इसमें हमें नज़र आता है कि एक शख्स अपने खौफ के डर से ना ये अमल नहीं कर रहा, तो पहला उन्वान कर सकते हैं बेबुनियाद खौफ। बेबुनियाद पहला बच्चों खौफ आ सकता है। आगे बच्चों इसके बाद अब यहाँ तक तो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर वो मायूस भी होता है चीज़ों से। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? मायूसी हम लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बच्चों क्या लगा सकते हैं? मायूसी लगा सकते हैं। बच्चों पहला होगा मौजू बेबुनियाद खौफ, ये बन सकता है, मायूसी हो सकता है। उसके अलावा आप कह सकते हैं ये 2 मौजू बच्चों हो गए। कम अज़ कम बच्चों 2 मौजू होने चाहिए। इसी हिस्से के नंबर बच्चों 2 होते हैं, 2 मौजू के 2 नंबर होते हैं। ये जो हमने मुख्तसर किया, शॉर्ट किया, कम किया, थोड़ा किया बच्चों, इस हिस्से के नंबर होते हैं आपके 8। 2 जमा 8 बेटा ये इस तरह बनते हैं आपके 10 नंबर। अब बच्चों आपने आखिर में क्या करना है? जिस चीज़ को आपने मुख्तसर किया है, कम किया है, अब जिन लफ्ज़ों के ऊपर बच्चों आपने निशान लगाए हैं वो आपने यहाँ पर एक नई हेडिंग देनी है, तलखीस शुदा अबारत। इसके नीचे बच्चों जिन लफ्ज़ों का आपने इंतखाब किया वो लफ्ज़ आपने क्या करने हैं? वो लफ्ज़ आपने अब लिख देने हैं यहाँ पर पैराग्राफ की सूरत में। ले बच्चे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये जो क्लास आपको समझ आ गई होगी। और मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह आपके तमाम सवाल का जवाब मुमकिन हद तक दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।